الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا اجر له. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس جہاد کے ذریعے دنیا کے مال و اسباب کا خواہش مند ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اجر نہیں ہے، اس کے نصیب میں ثواب نہیں ہے. عرض دنیاوی ساز و سامان کو کہا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے تریدون عرض الحیات الدنیا، یعنی جو شخص اخلاص نیت اور اعلاء کلمت اللہ کی غرض سے نہیں بلکہ دنیاوی اسباب و متاع کے لیے جہاد کرتا ہے تو وہ آخرت کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جب ایک آدمی اتنے بڑے جہاد کو اتنی حقیر دنیا کی بھینٹ چڑھاتا ہے اور خود بھی دل میں ثواب کی نیت نہیں کرتا ہے تو کیا خود بخود اس کے ساتھ ثواب چپک کر لگے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس حدیث کے پیش نظر مسلم ممالک کی افواج اگر صرف مزدوری کی غرض سے فوج میں بھرتی ہوگی تو ان کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغزو غزوان. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد دو طرح کا ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ. چنانچہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے جہاد میں شرکت کی اور امام کی اطاعت کی اور اپنے پاک مال اور اپنی پاک جان کو خدا کی راہ میں صرف کیا، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ اور اپنے شریک کار سے اچھا معاملہ رکھا، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ اور فتنہ و فساد کرنے سے بچتا رہا، یعنی لوٹ مار کرنے اور خیانت کرنے کے ذریعے حدود شریعت سے تجاوز نہیں کیا. فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ تو اس کا سونا اور اس کا جاگنا سب کچھ اجر و ثواب کا باعث ہے. وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ. اور جس شخص نے بطریق فخر یعنی ناموری اور دکھانے سنانے کے لیے جہاد کیا، امام کی نافرمانی کی اور روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا تو وہ کوئی بدلہ لے کر واپس نہیں آئیں گا. یعنی اس طرح کے جہاد سے نہ تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے
اور نہ اس کو کوئی ثواب ملے گا۔ انفق الکریمہ یعنی جہاد میں اپنا عمدہ مال خرچ کیا۔ وَيَأْسَرَ الشَّرِيكَ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا۔ اصل امام یعنی وقت کے امیر المؤمنین کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اپنے جہادی امیر کی بھی نافرمانی کرتا ہے، ہر وقت فساد برپا کرتا ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے۔ بالکفاف برابری کو کہتے ہیں، یعنی یہ شخص برابر سرابر نہیں لوٹیں گا کہ نہ گناہ ہو اور نہ ثواب ہو، بلکہ یہ گناہ کے ساتھ لوٹ کر آئیں گا، اور کفاف سے ثواب مراد لیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص ثواب کما کر واپس نہیں آئیں گا۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ انه قال یا رسول اللہ اخبرنی عن الجہاد۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح کا جہاد باعث ثواب ہے۔ فقال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ بن عمرو، اے عبداللہ بن عمرو، ان قاتلت صابرا محتسبا بعثک اللہ صابرا محتسبا، اگر تم اس حال میں لڑو کہ صبر کرنے والے اور ثواب چاہنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن صبر کرنے والا اور ثواب چاہنے والا ہی اٹھائیں گا۔ وَإِن قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، یعنی اس جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نمائش کی نیت سے، دکھاوے سنانے کی نیت سے اور اپنا زور جتلانے کے لیے لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن نمائش کرنے والا، زور جتلانے والا اٹھائیں گا۔ یا عبداللہ بن عمرو وعلى أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال، اے عبداللہ بن عمرو یاد رکھو تم جس حال میں لڑوں گے یا جس حال میں مارے جاؤں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حال میں اٹھائیں گا۔ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمرو کو فرمایا ان قاتلت صابرا محتسبا، یعنی تم جس طرح ان صفات کے ساتھ جہاد کرو گے اور ان صفات پر مرو گے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں ان صفات کے ساتھ اٹھائیں گا اور تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون، یعنی تم جس حالت پر جیتے ہو اسی حالت پر مرو گے اور جس حالت پر مرو گے اسی حالت پر اٹھائے جاؤں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قاتلت مرائیا، یعنی میدان محشر میں تمہارے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص وہ ہے جو نمائش کی نیت سے اور فخر کرنے اور زیادہ مال و منال حاصل کرنے کے لیے لڑا تھا۔ محتسباً ثواب کی نیت سے کام کرنے کو کہتے ہیں۔ بعثک اللہ قیامت میں اٹھانے کے معنی مراد ہے۔ مرائین ریاکاری اور نمائش کو کہتے ہیں۔ مکاثراً شیخی جتلانے کی غرض سے جو کام کیا جائے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے جو کام کیا جائے تو ایسے موقع پر مکاثر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ شارحین حدیث نے مکاثر کا مطلب مال بڑھانا بھی لیا ہے، صرف مال جمع کرنے کے لیے لڑتا ہے
یہ مطلب زیادہ واضح ہے۔ وعن عقبة بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اور حضرت عقبہ بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجزتم دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اذا بعثت رجلا فلم يمضي لامری ان تجعلوا مكانه من يمضي لامری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ جب میں کسی شخص کو تمہارا امیر و حاکم بنا کر بھیجوں اور وہ میرے حکم کی فرما برداری نہ کرے، یعنی وہ میرے کسی حکم یا میری کسی ممانعت کی مخالفت کرے تو تم اس کو معزول کر دو اور اس کی جگہ کسی ایسے شخص کو مقرر کر دو جو میرے مفوضہ کام کو انجام دے۔ فلم یمضی لامری یعنی میرے حکم کی بجا آوری نہ کرے تو تم اس امیر کو معزول کر دو اور ایسے امیر کو مقرر کر لو جو میرے حکم کو نافذ کرتا ہو۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے مثلا ایک امیر کو مقرر کیا مگر وہ آگے جا کر سرکش ہو گیا اور مجموعہ شر ہو گیا، میرے بتائے ہوئے قوانین کی جگہ اپنا راستہ متعین کرتا ہے، اپنا قانون بنا کر چلتا ہے، تو تم اس کو معزول کر دو۔ علماء کرام نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی حاکم رعیت پر ظلم کرتا ہے، عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا اور اسلامی نظام کو نافذ بھی نہیں کرتا بلکہ غیروں کے قوانین چلاتا ہے اور اس پر مسلمانوں کو ڈالتا ہے، تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو معزول کر کے دوسرے کو حاکم بنائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حاکم رعیت کے اموال پر، عوام کے اموال پر تجاوز کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مگر اس کے ہٹائے جانے میں خون ریزی اور فتنے کا خطرہ ہو تو ایسے حاکم کو نہ چھیڑا جائے بلکہ چھوڑا جائے۔ لیکن اگر کوئی حاکم لوگوں کی جانوں کو لیتا ہے، عوام و خواص کو قتل کرتا ہے، تو اگر اس کے معزول کرنے اور قتل کرنے میں زیادہ خون ریزی کا خطرہ ہے تو اس کو چھوڑا جائے، اور اگر معزول کرنے اور قتل کرنے میں کم خون ریزی کا خطرہ اور باقی رکھنے میں زیادہ ہلاکتوں کا خطرہ ہے تو پھر اس کو اور اس کی پارٹی کے لوگوں کا قتل کرنا جائز ہے۔ الفصل الثالث عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر میں نکلے۔ فمر رجل بغار فیہ شیء من ماء وبقل فحدث نفسه بأن يقيم فیہ وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا۔ تو دوران سفر جب ہم میں سے ایک شخص ایک ایسے غار وادی کے درمیان سے گزرا جس میں کچھ پانی اور سبزہ تھا، تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ وہ اسی غار میں رہ جائے، وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک،
چنانچہ اس نے اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا بالنصرانیۃ ولکنی بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو نہ تو میں دین یہودیت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور نہ دین عیسائیت دے کر. مختصر سا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو رہبانیت کی تعلیم دوں یعنی ترک دنیا کی تعلیم دوں, لذائذ دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم دوں, بیجا مشقت و تکلیف میں مبتلا کروں اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور لذات دنیا لذائذ دنیا سے مطلقاً کنارہ کشی کی دور رہنے کی اجازت دوں, بلکہ میں تو دین حنیفیہ لے کر بھیجا گیا ہوں جو ایک آسان دین ہے جس میں نہ تو انسانیت عامہ کے لیے بیجا تکلیف و حرج ہے اور نہ زائد ضرورت مشقت و محنت ہے. قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. والذی نفس محمد بیدہ لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. دن کے یعنی صرف ابتدائی یا آخری حصے میں یعنی صبح و شام کو خدا کے راہ میں چلے جانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. خیر من الدنیا وما فیہا. ولمقام احدکم فی الصف خیر من صلاتہ 60 سنۃ. اور تم میں سے کسی کا میدان جنگ کی صف میں کھڑا ہونا اس کی 60 سال کی تنہا پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جہاد کو چھوڑ کر غاروں میں بیٹھنا اور رہبانیت اختیار کر کے عبادت میں لگنا اور عام معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر درویش بننے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ اس دین کی بڑی عبادت میدان کارزار میں ہے. اس دین کے پیروکار رات کے راہب اور دن کے شہ سوار ہوتے ہیں. الحنیفیہ یہ حنفاء کی طرف منسوب ہے, دین توحید مراد ہے. السمحہ یہ آسان اور واضح کے معنی میں ہے, یعنی میرے رب نے مجھے دین توحید دے کر بھیجا ہے, دین توحید پر بھیجا ہے جو آسان ترین دین ہے, جس میں یہود و نصارہ کی طرح بیجا تشدد نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی مشقت ہے جو ناقابل برداشت ہو. وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غزا فی سبیل اللہ ولم ینوی الا عقالا فلہ ما نوی. جس شخص نے راہ خدا تعالی میں جہاد کیا اور ایک رسی مال غنیمت کی بھی نیت نہ کی تو اس کو وہی ملے گا جس چیز کی اس نے نیت کی. یعنی جس شخص نے ایک رسی کے بھی حصول کی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اس کو وہی چیز حاصل ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے. عقالن
حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی حقیر سے حقیر چیز کا حصول بھی جہاد میں پیش نظر ہو تو وہ اخلاص کے منافی ہے۔ اس میں بطور مبالغہ یہ بات بتلا دی گئی کہ غنیمت سے بالکل قطع نظر ہونی چاہیے، اور نہایت اخلاص کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، جس میں حصول مال کی ذرا برابر بھی آمیزش نہ ہو۔ حاصل یہ ہے کہ کمال اخلاص یہ ہے کہ دنیاوی آمیزش کا نشان بھی نہ ہو۔ ویسے یہ گزر چکا ہے کہ جہاد میں غنیمت کا قصد بھی درست ہے۔ وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین برحق ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو، یعنی دل میں ان سب کو مانا ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ فعجب لها ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سنا تو ان کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ فقال، انہوں نے عرض کیا، اعدها علی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو ایک مرتبہ پھر میرے سامنے ارشاد فرمائیے۔ فأعادها علیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پھر یہی کلمات ارشاد فرمائے۔ ثم قال، اور پھر فرمایا، یعنی حضرت ابو سعید نے پھر فرمایا، وأخرى، کہ ایک چیز اور ہے، یرفع اللہ بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض۔ قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله۔ اور پھر فرمایا کہ ایک چیز اور ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ جنت میں، پھر فرمایا اس کا قائل قال و اخرى، اس قال کا جو قائل ہے یعنی قالا کے جو فاعل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا کہ ایک چیز اور ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کو 100 درجے کی بلندی پر پہنچاتا ہے، اور ان میں ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وما ہی، وہ کیا چیز ہے؟ وما ہی یا رسول اللہ؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اسلوب اختیار کیا ہے، اس اسلوب میں امر جہاد کی عظمت شان مقصود ہے، اس لیے کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا یہ عام ہے اور ان تمام احکامات پر مشتمل ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا جن سے روکا ہے، اور ان میں سے ایک جہاد بھی ہے۔ اور اسی طرح جہاد کی عظمت شان کا نقطہ اگلے جملے کا
اگلے جملے کا ابہام بھی ہے کہ پہلے اخرا کے ذریعے ابہام پیدا کیا، پھر بشارت کی صورت میں اس کا اظہار فرما دیا تاکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے اور اس کے مناسب حال وہ جواب دیا جائے جو جواب دیا جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ فرمایا۔ 3 مرتبہ تکرار بھی جہاد کی عظمت شان کا بیان ہے۔ اس حدیث کی نظیر یہ ارشاد باری ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم الی قولہ وبشر المؤمنین۔ علامہ ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث میں وارد ہے من انفق زوجین فی سبیل اللہ، یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں یہ بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں۔ فقام رجل رث الہیئۃ، یہ سن کر ایک خستہ حال شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، فقال، اور کہنے لگا، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ھذا، کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ فرجع الی اصحابہ، یہ سنتے ہی وہ شخص اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا اور کہا، فقال، اور کہا، اقرأ علیکم السلام، میں تمہیں آخری سلام کرتا ہوں۔ ثم کسر جفن سیفہ فالقاہ ثم مشى بسیفہ الی العدو فضرب به حتی قتل، میں تمہیں آخری سلام کرتا ہوں، اور پھر اس نے اپنی تلوار کا نیام توڑ کر پھینک دیا۔ یعنی اس کے ذریعے سے اس نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ اب میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، یعنی اپنی تلوار لے کر دشمنوں کی طرف روانہ ہوا اور ان سے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ حدیث پاک کا حاصل آئندہ درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔